ہماری ایمرجنسی یہ ہو سکتی ہے کہ میری نالی خراب ہے، گلی خراب ہے، سیوریج بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے پولیس انصاف نہیں دے رہی ہے، یا مجھے کمرہ ہاسپٹل کے اندر نہیں مل رہا، مجھے ڈاکٹر ٹریٹ نہیں کر رہا. لیکن آپ ہماری پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن دیکھیں کہ اس ارجنسی کے بجائے کہ اس کو تو ہم ایڈریس کر ہی نہیں ہیں، کلائمیٹ چینج کو جو اتنا براڈر ایک پرسپیکٹیو ہے اور بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، اتنی لوگوں کو اس کی سینس بھی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو سمجھا کہ بہت ہو گیا. پاکستان میں پچھلے 20 سال سے 25 سال سے ہمارے ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے تھے اور ہم بہت زیادہ اپنے ملک کو نقصان ہم اٹھا رہے تھے. ہمارے ملک میں ہمیں 35% پہ 1947 میں پاکستان ملا تھا، ہمارا فارسٹ کور 35% تھا جو ہمارے لیے گورے چھوڑ کے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کا جو فارسٹ ایکٹ ہے وہی پاکستان کے اندر چل رہا ہے اور وہ بڑا زبردست ایکٹ ہے. انہوں نے کوئی پروٹیکٹڈ ایریاز کر دی ہیں کہ یہیں پر ہی صرف جنگلات اگائے جائیں گے اور اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لیکن بائی ڈیزائن ٹمبر مافیا کے ساتھ اور اسمگلنگ مافیا کے ساتھ مل کے، اور اس کے اندر خود پچھلی گورنمنٹ کے اپنے لوگ اس کی سرپرستی حاصل تھی، جس میں آپ کو راجن پور کی، چھانگا مانگا کی مثالیں دی جا سکتی کہ بدریغ لکڑی اور جنگلات کاٹے گئے، فارسٹ کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور ہم بائی ڈیزائن 35% سے 4% کے اوپر آ گئے. اور 4% کا آپ کو پتہ ہے کہ جب 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہو تو 4% کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہ ہمارے ملک میں ہیٹ ویوز بھی آتی ہیں، کراچی میں 3000 لوگ ہیٹ ویو سے مر گئے. 2010, 12, 11 یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے کہ پاکستان میں سپر فلڈز سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو اور سب سے زیادہ ڈینجرس، جس نے سب سے زیادہ مالی جانی نقصان ہمیں پہنچایا، وہ پاکستان کے اندر آئے. پھر بھی پچھلی حکومتیں اس چیز کو اسیس نہیں کر سکیں خطرے کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا کہ جہاں پہ ان کو اتنے زیادہ چیلنجز ہیں کہ ان کو ایسی کولیپسڈ اکانومی ملی جس میں 31,000 ارب کا قرضہ اس ملک پر چڑھا کے چلے گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو بھی اتارنا تھا. قرضے کے اوپر قرضہ اور اس کے اوپر سود کو بھی اتارنا تھا. پھر جتنی ہماری مین چیزیں تھیں اس ملک کی، جو اسٹیٹ اون چیزیں تھیں، آپ موٹر وے لے لیں، آپ پی ٹی وی کی بلڈنگ لے لیں، آپ ریڈیو پاکستان لے لیں، آپ ملک کے جتنے PIA لے لیں، جتنے بڑے ادارے تھے، مفلوج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو گروی رکھ کے بھی قرضہ لے لیا گیا تھا، اس کو بھی انہوں نے اتارنا تھا. اس کے باوجود انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج میں پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس پیدا ہوئی، اس کی سینس ان کو سمجھ آئی، اور جو ہم نے وہ سٹیپس لیے کلائمیٹ چینج کے اندر اس کی وجہ سے دنیا نے ہمیں اکنالج بھی کیا اور ہمارے رسپیکٹ میں اور ہمارے وقار میں اضافہ بھی ہوا. پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے ان 5 بڑے لیڈران میں سے ہیں جو دنیا میں کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں. SDGs جو بنے تھے اس کو 2030 میں اسیس ہونا ہے، اس میں جو کلائمیٹ ایکشن ہے SDG گول جو 13 ہے اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ جیورر کہتے ہیں، اینالسٹ کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے ہی پاکستان رائٹ آن ٹارگیٹ ہے اور اچیومنٹ کے قریب ہے. آئی تھنک اٹس ون آف دی بگ اچیومنٹ فار اس. 10 بلین ٹری سونامی کا ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا فارسٹ کور 35% تھا، اس کو بائی ڈیزائن 4% پہ لے کر آئے. الحمدللہ ابھی 324 ملین سیپلنگز ہم لگا چکے ہیں، سیزن کے اینڈ پہ مزید لگا لیں گے. 1 ارب کا ٹارگیٹ ہم انشاءاللہ اپنی اس 2 سال کی حکومت میں آپ کو دینے میں کامیاب اس لیے ہو جائیں گے. ٹارگیٹ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ہم نے سٹارٹ کیا تو نرسریز ہی نہیں تھی. آپ پودے تو لگانا چاہتے ہیں جب آپ کے پاس نرسریز ہی نہیں، آپ کے پاس مین پاور ہی نہیں. اور پھر دوسرا ڈفرینٹ لیئرز آف گورنمنٹس اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس کی وجہ سے تمام کو انڈر ون امبریلا لے کر آنا بھی بہت بڑی بات ہے، تو ہم ان کو لے کر آئے. پھر ہم لوگوں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں پلاسٹک بیگز بین کو ہم لوگوں نے لگایا. کلین گرین کا جو ویژن ہے کہ جس میں آپ نے اونرشپ دینی ہے لوگوں کو کہ آپ کی گلیاں محلے آپ کے اپنے، یہ بھی پاکستان کی بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے چلائی گئی. اور اس میں لوگوں کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ، پلاسٹک بیگز بین، اربن پلانٹیشن بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دور تو جنگلات لگا لیتے ہیں لیکن شہر ہمارے کنکریٹ کے جنگل بن چکے ہیں. اگر آپ ایریل ویوز سے دیکھیں، جہاز پہ آپ سفر کریں تو آپ کو کوئی درخت کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے فٹ پاتھ پہ چلنا محال ہو گیا، اسٹوڈنٹس گھر سے نہیں نکلتے، کوئی واک نہیں کرتا
کیونکہ اس قدر گرمی ہوتی ہے. شیلٹر تو ہمیں ملتے نہیں, اور جو فٹ پاتھ کچھ آدھے رہ بھی گئے ہیں وہ ماشاءاللہ سے انکروچ ہیں, اس کے اوپر لوگ بیٹھ کے اپنی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, تو چلنے والوں کو تو جگہ ہی نہیں ملتی. تو اس میں اربن پلانٹیشن کو مین کمپوننٹ رکھا گیا. اسی طریقے سے گلیشیئر کی یہاں پہ بات کی. گلیشیئر کے لیے ہم نے گلاف 2 ہم نے سٹارٹ کیا, کیونکہ یہ بھی گلیشیئر میلٹنگ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور پاکستان حالانکہ بڑا فارچونیٹ ہے اور بڑا بلیسڈ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے گلیشیئر ہیں, ہمیں تو صاف پینے کے پانی کا ایشو نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ جس تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں شاید پاکستان اس کے لیے اس طریقے سے تیار بھی نہیں ہے. تو ہم نے سٹیپس بہت اچھے لیے ہیں, بیٹر لیے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ایک دن میں نہیں ہو سکتا. جتنا نقصان آپ نے 70 سالوں میں پہنچا دیا ہے. اور مجھے یہاں پہ بات بڑی پسند آئی ہے, انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر گورنمنٹ اون کرے ایکڈیمیا کو, اگر ہمارے جو ریسرچ ہے یا جو ہمارے سجیشنز ہیں یا جو انوویشن ہے یا ایکڈیمیا کی جو سوچ ہے, اگر اس کو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور گورنمنٹ اون کرے تو یہ بڑی, میں سمجھتی ہوں بڑی زبردست بات ہے. اس کو ہمیں برج کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگین انفارچونیٹلی پچھلی حکومتیں سمجھتی رہیں کہ وہ بہت لائک فائٹ منسٹرز ہیں, وہ بہت لائک فائٹ گورنمنٹس ہیں. انہوں نے ایکڈیمیا سے کوئی سجیشن لینے کی کوشش نہیں کی, کوئی فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ دیکھیں میں جب اپنی منسٹری سے نکلتی ہوں میرے پاس اس قدر لائک لوگ ہیں منسٹری کے اندر, ٹیکنیکل ہمارا اسٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, ہم ان سے پوچھ کے نکلتے ہیں. گورنمنٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹس تو ہم ہیں ہی نہیں. ہم اپنے کوئی ہم تو دیکھیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ویژن دینا ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن کرنا ہوتا ہے. ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہم نے آپ سے لینی ہوتی ہے. تو جو گورنمنٹ اس کو برج نہیں کرتی ہے اس کا گیپ پھر بڑھتا جاتا ہے, اور پھر اس کا انفارچونیٹلی پاکستان میں جو آپ حال دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ بہت ویجیلنٹ ہے. ہمارے پرائم منسٹر اور ہماری منسٹریز کا بہت قریب لائزون ہے ہمارے سے جو ریلیٹڈ ایکڈیمیا ہے, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ہم ان سے اپنا نالج لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرتے رہیں. دیکھیں سیاستدان ہمیشہ لفظ تو نہیں, میں مجھے سیلفش تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے ہم نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے, ہر کسی کی نظر الیکشن کے اوپر ہوتی ہے. میں کوئی ایسا کام کر لوں جس کی وجہ سے میں الیکشن جیت جاؤں, لیکن کوئی ایسا ویژنری لیڈر ہو جو یہ سوچے کہ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ الیکشن جیتنا ہے یا نہیں جیتنا, میں نے یہ سوچنا ہے کہ 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد جو ہم فیصلے کریں وہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے الیکشن کا نہیں سوچا ہے. اب میں اس کی سیکنڈ پارٹ کے اوپر آتی ہوں. یہ آپ کا ہے کہ جی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ایگریکلچر کی آپ کوشش کر رہے ہیں. اب 2 جگہوں پہ, ایک ہمارے بلوچستان میں اور ایک ہمارے تھر میں کانسٹنٹ ڈراؤٹ ہے. یہ اور بات ہے کہ سندھ کے منسٹرز اور ان کے جو چیئرمین ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ تھر میں بچے بھوک افلاس سے مرتے ہیں, وہ نہیں مانتے ہیں. لیکن بلوچستان میں 1200 فٹ سے پانی نیچے چلا گیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب 1200 فٹ سے نیچے پانی چلا جائے تو زمین میں کتنی نمی ہوگی, کیا اگائیں گے آپ, کیا ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں گے, کتنی کو پوٹینشیل ہوگا آپ کے ایگریکلچر کا. اسی طریقے سے کانسٹنٹ تھر کے اندر آپ کے یہاں ڈراؤٹ ہے. اب اس کے کوئی سسٹینیبل سلوشن کسی نے بھی نکالنے کی کوشش نہیں کی. اور ڈراؤٹ ایک دن میں تو نہیں ہوا کہ 150 فٹ سے 200 فٹ سے پانی, لاہور کے اندر 60 فٹ پہ 70 فٹ پہ پانی ہوا کرتا تھا, 350 فٹ کے اوپر نیچے چلا گیا ہے. تو یہ ایک دن کے اندر تو پانی غائب نہیں ہوا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ 25 سال سے 30 سال سے کانسٹنٹ ڈپلیشن ہو رہی تھی نا. آپ کے جو ایکوافر تھے وہ غائب ہو رہے تھے, واٹر ریزروائرز میں کمی آ رہی تھی, مگر کسی نے اسیس نہیں کیا. یہ تو ہمارا اپنا گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ نیچے چلا گیا, جو دوسری طرف جو ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کا کیا تھا انڈیا کے ساتھ, اس کے اوپر کتنا کو کام ہوا ہے. سارے دریا سوکھ گئے, راوی گند کا جوہر بن گیا. وہ دریا کے اوپر بند باندھ رہے تھے, یہ آم کے اور ساڑیاں اور آم کی پیٹیاں اور ساڑیاں بھجوا رہے تھے ان کو, یہ سوئے ہوئے تھے. اب جب ہم نے کہا کہ ہم 5 بڑے ڈیمز کی افتتاح کرتے ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. کوئی اندازہ ہے
کہ ہر چیز دشمنی کی نظر نہیں ہوتی، ہر چیز پالیٹکس نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کچھ کر کے جائیں، کیونکہ یہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنائی ہے. ہاں آپ نے کتنا اس ملک کو دیا یہ ضرور آپ کا احتساب ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. تو 5 بڑے ڈیمز ہم نے شروع کیے. واٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی ہماری منسٹر نے سٹارٹ کی ہے واٹر ٹیبل گراؤنڈ واٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں واٹر پمپنگ کے اوپر کوئی ریگولیشنز نہیں ہے. جتنا مرضی آپ پانی ضائع کر دیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے اوپر ہم فرسٹ ٹائم ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ، بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ، منسٹر آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ پراپر بلوچستان کے لیے ہم ڈراؤٹ پلان بنا رہے ہیں. تو جو اس میں آپ کی سجیشن آئے گی ہم اس کو انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. دوسرا آپ نے ریزسٹنٹ ایگریکلچر، منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے ایک پروگرام شروع کیا ہے فاؤ کے ساتھ، وہ ہے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. وہ بیسکلی واٹر ایفیشینٹ اور ہیٹ ریزسٹنٹ ہے. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا گلا ہے اکیڈیمیا سے کہ ہمارے پاس یہ میں پڑھ رہی ہوں بڑی اچھی وہ ہے سینٹر فار ایگریکلچر اسٹریٹجی اینڈ ڈیولپمنٹ، نیشنل سینٹر فار انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی، فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ بھی سیڈ کا، اسی طریقے سے ایگریکلچر کے تمام پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ ہے. یہ ریسرچرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں باہر کے جو ایکسپرٹس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ بہت لائق ہوں گے، پر آپ سے زیادہ لائق تو وہ نہیں ہے نا. پھر 70 سالوں میں آپ کوئی ایسا ہائی بریڈ یا کوئی ایسا اچھا بیج کیوں نہیں ڈیولپ کر سکے جو واٹر ریزسٹنٹ ہوتا اور جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتا اور واٹر ایفیشینٹ ہوتا. ہماری جو کپاس کی بیلیں ہیں وہ اس قدر نیچے ہم لوگ چلے گئے ہیں کاٹن اس کے اوپر بیلز کے اوپر کہ حالانکہ ہماری ایکسپورٹ ساری جو ہوتی ہے ایکسپورٹ بل ہمارا سارا کا سارا ٹیکسٹائل سے جاتا ہے. تو پھر ٹیکسٹائل کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کپاس کا ریشہ ہی نہیں ہوگا تو کپڑا کہاں سے بناؤ گے؟ ایکسپورٹ کدھر سے کرو گے؟ کیا کسی اور ملک سے کپاس منگوا کے پھر کپڑا بناؤ گے اور باہر ایکسپورٹ کرو گے؟ تو کیوں نہیں ہم کوئی ایسا بیج جو ہے وہ کریٹ کر سکیں؟ ہمارے جو ریسرچرز تھے ڈاکٹرز تھے یہ کیوں نہیں سائنٹسٹ ایسا بیج کریٹ کر سکیں؟ مونسینٹو اور وہ انڈیا اور وہ باقی ممالک اس کا فائدہ اٹھا کے چلے گئے، ہمارے ملک اس کے اندر اس وقت نہیں آیا. تو ابھی تو ہمیں بڑا سخت سیڈ کا ایشو آ رہا ہے کہ جو سیڈ ہم اگاتے ہیں وہ تو بالکل بھی سخت موسم کا کلائمیٹ چینج کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو باہر کا جو سائنٹسٹ ہے یا باہر کا جو انوائرمنٹلسٹ ہے وہ بہت لائق ہوگا، لیکن وہ ہمارے ملک کے سوئل کو تو نہیں جانتا نا، وہ ہمارے ملک کے اوڑھنا بچھونا تو نہیں جانتا. وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آئے گا ریسرچ کرے گا، مسئلہ تو مجھے اور آپ کو ہے. تو یہ کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ واپڈا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا روز سینئر ریسرچ آفیسر موجود ہیں آپ کے پاس، یونیورسٹیز میں موجود ہیں، سیڈز کارپوریشن کے پاس موجود ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹیوں کے اندر موجود ہیں. تو 70 سالوں میں وی کوڈنٹ ہم اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں بنا سکے. اور اگر آپ باہر سے بیج منگوائیں گے بھی، ہائی بریڈ کوئی بیج منگوائیں گے تو پنیری کہاں سے آئے گی؟ ان کا اپنے پیسے ہوں گے، وہ جتنا آپ اس کو پے کریں گے اسی کے لحاظ سے پنیری آئے گی. اور ویسے بھی اب تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ ایلین اسپیشی باہر سے منگواتے ہیں وہ آپ کے جو لوکل کمیونٹی کی جو اسپیشیز ہوتی ہے اس کو کھا جاتی ہے. تو وہ اس قدر اسٹرانگ ہوتی ہے. تو ہم نے جو اپنے جو ہمارے علاقے کی جو چیزیں ہمارے جو اپنی سوئل کی چیزیں ہم نے کتنا اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. پورے ملک میں جاؤ تو کیکر کی پنیری آپ کو نہیں ملتی، حالانکہ ہمارے ملک میں صرف کیکر ہی اچھا پیدا ہو سکتا ہے، نیم اچھا پیدا ہو سکتا ہے، شیشم اچھا پیدا ہو سکتا ہے. باقی تو اتنا پانی باقی پودوں کو چاہیے، درختوں کو چاہیے کہ ہم تو اتنا پانی نہیں دے سکتے. آلریڈی پاکستان واٹر سٹریس لائن جو ہے 2005 میں کراس کر چکا ہے. تو وہ تو ٹھیک کہا ہے ڈاکٹر انیلا نے کہ پھر کیا آنے والی جگہ کیا پانی کے اوپر ہوں گی، لڑائی پانی کے اوپر ہوگی. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج سب سے زیادہ تھریٹ ہی فوڈ سیکیورٹی کو دیتی ہے. تو اللہ بھلا کرے آپ کا ملک تو 70% ہے ایگریکلچر کے اوپر. یہ ابھی کووڈ کے اندر آپ کو بچایا ہی ایگریکلچر نے ہے. دوسرے ملکوں نے سٹور لوٹے ہیں، لوگوں نے لڑائیاں کی ہیں کیونکہ وہ تو سارا فروزن فوڈ کے اوپر چلتے ہیں. ہمارے ملک میں تو الحمدللہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ کوئی ایسے نہیں، کیونکہ آپ کے کھیت سے سارے کا سارا ایگریکلچر آپ کی سبزیاں پھل آتے رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوا. تو یہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنی ٹیکنالوجی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ریسرچ کو نیچے تک پہنچانا ہے. پھر سب سے بڑی بات ریسرچ اس قدر لائق ہوتی ہے، اس قدر
انٹیلیجنس لیول کے اوپر ہوتی ہے، اس قدر اچھی انگریزی میں ہوتی ہے کہ وہ تو ہمارے نیچے والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیشہ اچھی کانفرنس ہو جاتی ہے اچھے اس پہ، لیکن ہمارے کسان تک تو ابھی تک کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ نے 15 دن پہلے فصل اگانی ہے یا 15 دن بعد میں کاٹنی ہے. کھڑی فصل کے اوپر کتنے سالوں سے بارش ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس گندم کی شارٹیج آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نالج نیچے تک جا ہی نہیں رہا ہے. میں نے اتنی دفعہ اپنے ایگریکلچرسٹ سے کہا، اپنے سائنٹسٹ سے کہا کہ پلیز میں رسپانسبلٹی لیتی ہوں، مجھے بتا دیں کسان کو کیا کہنا ہے. میں ٹی وی پہ ایک پریس کانفرنس کر دیتی ہوں کہ ہم نے کب فصل اگانی. ہم تو ابھی تک فصل ربی اور فصل خریف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا تو وہی 70 سال کا پیٹرن ہے، تو ہم تو پیٹرن چینج ہی نہیں کرتے. اچھا، اور پھر جب سر کے اوپر آ جاتی ہے، ابھی میں ڈی جی خان میں گئی تھی، ڈی جی خان کے اندر اسموک تھی کیونکہ اس قدر کراپ برننگ ہو رہی ہے. جلدی پڑی ہوئی ہے کسان کو کہ کہیں موسم نہ خراب ہو جائے، شدت نہ اختیار کر جائے، تو میں جلدی سے بس وہ پچھلے جو کھیت اس کے باقیات ہے فصل کے اس کو جلا کے تو میں اگلی وہ اگا دوں. تو ہمیں اپنا نالج ٹرانسفر بھی کرنے کی ضرورت ہے. نالج تو بہت اچھا ہے بکس کی حد تک، مگر کوئی بولڈ سٹیپ ہمیں لینا پڑے گا کہ کوئی اکیڈیمیا سے بندہ کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کر کے اپنے لوگوں کو رسپانسبلٹی دے کہ میں آپ کو رسپانسبلٹی دیتا ہوں کہ آپ 15 دن پہلے فصل اگانی شروع کر دیں. آپ کوئی بتانا شروع کر دیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. پنچنگ بیگ تو آلریڈی پولیٹیشین ہوتا ہے، جس کا جتر دل کرتا ہے ہمارے اوپر اپنا وہ غصہ نکال لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے. اب میں اس کے تھرڈ پارٹ کے اوپر آتی ہوں. آپ نے اس کو سینسٹائزڈ کیا ہے خواتین کے ساتھ. میں کچھ خواتین کے روپ سے میں نے کچھ خواتین کو یہاں پہ دیکھا، ان کے ساتھ بچے بھی آئے ہوئے ہیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو سینسٹائز کیا ہے خواتین کے ساتھ. آپ ان کی ٹریننگ کریں، آپ ان کو بتا رہے ہیں. 2010 میں 11 میں 12 میں نے فلڈ میں ساؤتھ پنجاب میں کام کیا. اس وقت کوئی بھی جان سکتا اس مزرس کو، کوئی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. آدمی گھر اپنا نکلتے ہیں اور اپنا سامان اٹھا کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھر پانی کے اندر بہہ جاتے ہیں سیلاب میں، اور حکومت ہمیشہ آتی ہے اور چاول بانٹ کے چلی جاتی ہے. کوئی مخیر حضرات آتے ہیں، کھانا دے کر چلے جاتے ہیں. لیکن میری ان خواتین سے بات ہوئی ہے اور میں ان خواتین میں، اور اس قدر وہاں پہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ انسان کو سانس نہیں آتی ہے. جو خواتین پریگننسی کے اندر ہوتی ہے، جن خواتین کی نیو بورن بیبیز وہاں پہ ہوتے ہیں، اور پھر خواتین کو جو اور اپنے سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی وہ بیان نہیں کر سکتی ہیں. وہ اس قدر ہمیں سینسٹائزڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ اثر جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں، جس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معذور افراد ہیں، کمزور بیمار، ان کو سب سے زیادہ یہ افیکٹ کرتی ہے. آپ نے اس کو سینسٹائز کیا ہے، مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں سے یہ اگر کچھ سیکھ کے جائیں گی. اور جو کاٹن بیل کا میں نے آپ کو کہا کہ ہم ابھی تک کاٹن کا اچھا سیڈ پروڈیوس نہیں کر سکے، اس کا بھی سب سے بڑا نقصان خواتین کو ہے. کیونکہ خواتین ہماری ڈیرہ غازی خان میں پہلے ساؤتھ پنجاب میں بڑی اچھی کپاس ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک تو قیمت نہیں ملتی ہے، اوپر سے وہ جو کیڑا بھی لگ جاتا ہے، اوپر سے جو زیادہ کپاس چونکہ ہوتی نہیں ہے تو لوگ اب اس کو اگاتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ وہ خواتین محروم ہو گئی ہیں. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ خواتین کپاس کی چنائی کا ویٹ کرتی ہوتی تھی کہ میرے پاس پہلی دفعہ پورے سال میں کوئی پیسے آئیں گے، وہ میری اپنی کمائی ہوگی اگر میں کپاس کی پھٹی کو چنوں گی، اور پھر میری اپنی کمائی ہوگی. وہ بھی انفارچونیٹلی اس چیز سے محروم ہو گئی ہیں. تو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ، اس سے ریلیٹڈ میرے خیال میں سب سے زیادہ سینسٹائزڈ ہمیں خواتین کو ضرورت ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کو کچھ ایسی ٹریننگ دیں، کچھ ایسی چیزیں ان کو بتائیں کہ اس سے ہماری اس ولنریبل کمیونٹی کو فائدہ ہو جائے. آخر میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج بہت کوشش کر رہی ہے، اور ہم نے کچھ کوشش کر کے باقی جو بڑی تگڑی منسٹریز جس کو لوگ جانتے ہیں، پاور کی منسٹری، کمیونیکیشن کی منسٹری، فائنینس منسٹری، کہیں کہیں پر ہم بھی قریب آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لوگوں نے ہماری منسٹری کو بھی سیریس لینا شروع کر دیا ہے. لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ
سینسٹیو منسٹری ہے، ان کا رول بہت زیادہ ہے. لوگ ہمیں چیئر دینے میں کامیاب ہو گئے، ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. یہاں تک کہ سی پیک اتھارٹی میں بھی انہوں نے ہمیں بٹھایا اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے منصوبے میں کس طرح گرین انیشیٹیوز کو ڈالنا ہے تاکہ کلائمیٹ کو یا ہمارے انوائرمنٹ کو کوئی جو ہے وہ اس سے لاس نہ ہو. چاہے ہم 10 بلین کی سونامی کریں، کلین گرین پاکستان کریں، اور ویسے یہ جو ڈراؤٹ کے لیے ہم نے ریچارج پاکستان کیبنٹ سے اپروو کروایا ہے. ریچارج پاکستان میں ہم انشاءاللہ اپنے واٹر ٹیبل کو کوشش کریں گے کہ جتنا ہمارا سیلاب کا پانی یا جتنا بارشوں کا پانی ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم کسی ایسے ریزروائرز میں چینج کر لیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ڈسٹرکشن پاکستان میں کر کے جائے، وہ ہمارا واٹر جو ریچارج ہے ہمارا واٹر ٹیبل اس کو ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اچھے ہمارے انیشیٹیوز ہیں. میری خواہش ہے، کوشش ہے جو ہماری ینگسٹر اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سمپل سٹیپس ہیں کہ اپنے حصے کا ہر دفعہ ایک پودا ضرور لگائیے. لوگ سمجھتے ہیں یہ اچیومنٹ نہیں ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ابھی جو 12 ربیع الاول ہوا تھا ہم نے اس میں سینسٹائز کیا ہے اور تمام علماء کرام سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے ان سے ایسے اقدامات اور ان سے ایسے باتیں کروائی ہیں کہ جس سے لوگ یہ سینسٹیو ہو جائیں کہ جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ سٹیپس ہیں کہ ہم میٹیگیٹ بھی کر سکیں اور کوپ بھی کر سکیں. اس میں ہمیں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے یا انوائرمنٹلسٹ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی کہ صفائی نصف ایمان ہے اپنے ملک اور شہروں کو صاف کرنا شروع کر دیں. اگر آپ دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہوں تو آپ نے پانی کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ اسراف کے اندر وہ آتا ہے. وہاں سے لے لیں. 4 چیزوں کو انہوں نے سختی سے مخلوقات سے مارنے سے منع فرمایا جس میں چڑیا ہے، ہدہد ہے، شہد کی مکھی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ ہم لوگوں کو سینسٹائز کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ جو ہم فیصلے کریں وہ ہمیں اگر ایک پودا لگاؤ گے تو آپ کو جنت میں گھر ملے گا. تو ہم نے پہلے بھی سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے. آج بھی آپ اپنی کانفرنس میں اکیڈیمیا ایل یونیورسٹی میں بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس کی اہمیت کو سمجھا. گورنمنٹ بھی اس کی اہمیت کو سمجھتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان تو اسپیشلی اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن اگر اکیڈیمیا، ہمارے علماء کرام، ہمارے یوتھ، ہمارے سول سوسائٹی، ہماری گورنمنٹ اور تمام جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں اگر وہ اپنے حصے کی ذمہ داری اس کو نبھائیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم بیٹر پاکستان، سیف پاکستان اپنے آنے والی نسلوں کے لیے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.